بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں افتخار احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل کراچی کی آواز۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیا آئے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ چل سکے۔ اور آپ لوگوں سے یہ بار بار کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں، لیکن آپ لوگ یہ ویڈیو کو لائک کرنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ ایک ویڈیو بنانے میں ایک وقت لگتا ہے، ایک ٹائم لگتا ہے اور خبریں اکٹھی کرنی پڑتی ہیں، پھر بھی آپ لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے۔ یہ بڑا غلط رویہ اختیار کرتے ہیں آپ لوگ، لیکن پلیز پھر بھی ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے کہ ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور ویڈیو کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہو، کوئی بات کرنا چاہتے ہو یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہو، کمنٹ میں آ کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنی بات ضرور رکھیے گا۔ کمنٹ کا آپشن کھلا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ کمنٹ کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کے متعلق بیان کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو پلیز اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کمنٹ میں آ کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب میں آپ لوگوں کو کچھ خبریں دینا چاہتا ہوں، کچھ خبریں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں تک کچھ خبریں پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو ایک بری خبر ہے کہ الیکٹرک صارفین کے لیے، کراچی کے شہریوں کے لیے، کہ الیکٹرک جو آئے دن کراچی کے شہریوں پہ کوئی نہ کوئی بم گراتا رہتا ہے، اس نے ایک اور بم گرانے کا انتظام کر لیا جناب والا۔ کہ الیکٹرک نے نیپرا کو ایک درخواست بھیجی ہے جس کے اندر یہ تحریر ہے کہ یہ جو بقایا ذات ہیں، جو 65 ارب روپے کا بقایا ذات ہے، وہ اس شہر کے لوگ جو بل نہیں بھرتے، جو کنڈا چلاتے ہیں، جو دیگر طریقوں سے بجلی چوری کر رہے ہیں، کہ الیکٹرک کی بجلی کا چوری کی بجلی استعمال کر رہے ہیں، ان لوگوں کے اوپر جو بقایا ذات ہے وہ 65 ارب روپے کا ہے۔ کہ الیکٹرک نے اب کیا کیا، نیپرا کو ایک سمری بھیجی ہے اور حکومت وقت کو ایک سمری بھیجی ہے، ایک درخواست بھیجی ہے جس کے اندر یہ تحریر کی گئی ہے کہ یہ جو پیسے ہیں، یہ جو رقم ہے، یہ ہمیں ان لوگوں سے وصول کرنے کی اجازت دی جائے جو لوگ باقاعدہ بل بھرتے ہیں۔ چوری کوئی اور کرے، بل کوئی اور بھرے، یہ کہاں کا انصاف ہے جناب والا؟ جس شخص نے چوری کی ہے اس کے ہاتھ کاٹنے چاہیے، جو شخص باقاعدگی سے اپنے بل پے کر رہا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے، اپنی تمام خواہشات کو مار کے بل پے کر رہا ہے، اس کے اوپر ایک اور بوجھ ڈالنے کے لیے کہ الیکٹرک تیار کھڑا ہوا ہے۔ لیکن ابھی فی الحال حکومت وقت نے اور نیپرا نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور لیکن اس کے اوپر نیپرا نے تجویز مانگ لی ہے۔ تجویز مانگنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا جناب والا، اس کی وضاحت مانگنے کی تو بات ہی نہیں پیدا ہوتی تھی جناب والا۔ یہ نیپرا کو چاہیے تھا یہ درخواست خارج کر دے اور اس کو اٹھا کر کسی ردی کے ڈبے میں پھینک دے، لیکن نیپرا نے ایسا نہیں کیا، جو ایک سوالیہ نشان ہے جناب والا۔ کیا اس شہر کے جو لوگ پابندی سے بل بھرتے ہیں ان کے اوپر یہ بوجھ 65 ارب روپے کا بھی بوجھ ڈالا جائے گا؟ نیپرا کیا اس کی اجازت دے دے گی؟ حکومت وقت اس کی اجازت دے گی کہ الیکٹرک جو پہلے ہی کراچی کے شہریوں پر ظلم کرتا ہے، جو اضافی بل لے کر اور دیگر طریقوں سے جو کہ الیکٹرک جو ہے آئے دن بجلی کے بلوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور بجلی آتی نہیں ہے، اس کے باوجود بل جو ہے ہزاروں میں آتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے جناب والا؟ کہ الیکٹرک کیا کراچی کے شہریوں کے ساتھ اسی طرح ظالمانہ رویے کو جاری رکھے گی؟ یہ ایک خبر تھی جو آپ لوگوں سے تک پہنچانی تھی، کراچی کے شہریوں تک پہنچانی تھی کہ کراچی والوں تیار ہو جاؤ، نیپرا کہ الیکٹرک اور نیپرا ایک اور بم گرانے والا ہے۔ کیونکہ نیپرا نے اس درخواست کو خارج نہیں کیا، اس درخواست کو خارج کر دینا چاہیے تھا اور کسی ردی کے ڈبے میں ڈال دینا چاہیے تھا، لیکن نیپرا نے اس کے اوپر وضاحت مانگ لی ہے اور قابل غور ہے ابھی یہ تجویز جو کہ الیکٹرک نے جو درخواست دی تھی، یہ ابھی قابل غور ہے، اس کے اوپر ابھی سنوائی ہوگی، باتیں ہوں گی اور راستے نکالے جائیں گے، لیکن یہ بوجھ اٹھانا جو ہے وہ کراچی والوں کو ہی پڑے گا، کہ الیکٹرک صارفین کو ہی پڑے گا۔ بتانے کا مقصد اصل یہ تھا۔ اور اب چلتے ہیں کہ بانی ایم کیو ایم جو ہیں الطاف حسین صاحب، انہوں نے ایک بہت اہم پیغام جاری کیا ہے، ان کی آڈیو میں ایک بیان جاری ہوا ہے جو انتہائی اہم ہے، وہ آپ لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ الطاف حسین صاحب نے ابھی
2 روز قبل ایک آڈیو بیان کے ذریعے یہ پیغام دیا اپنے کارکنوں کو، جو وہ وفا پرست کہتے ہیں، جن کارکنوں کو حق پرست تو ختم ہو گیا کیونکہ اب وفا پرست رہ گئے ہیں۔ حق پرست والا دور جو ہے وہ حق پرست والا جو تھا وہ ایم کیو ایم پاکستان کے ایک حصے میں آ گیا، اور یہ الطاف حسین صاحب جو ہیں ایم کیو ایم کے بانی، ایم کیو ایم لندن کے بانی جو ہیں الطاف حسین صاحب، وہ اپنے کارکنوں کو، اپنے چاہنے والوں کو وفا پرست کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے وفا پرست ساتھیوں کو، وفا پرست ہمدردوں کو ایک پیغام دیا ہے آڈیو کے ذریعے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنوری 2025 ان کے لیے آنے والا جو سال ہے وہ خوشیوں کا سال ہوگا، یہ غم کے بادل چھٹ جائیں گے اور جو ہے اچھا وقت شروع ہو جائے گا۔ یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایم کیو ایم پر پابندی ہے اس وہ ختم ہو جائے گی اور الطاف حسین کی ہیلو کی آواز کھل جائے گی۔ تو یہ تو ہم پہلے بھی اس چیز کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ ہیلو کی آواز کھلنے والی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے، جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ ہیلو کی آواز کھلنے والی ہے، کوئی نرمی ہونے والی ہے، کوئی پیش رفت ہونے والی ہے کراچی کی سیاست میں، کہ الطاف حسین صاحب کو کراچی میں سیاست کرنے کی اجازت مل جائے۔ یہ آثار نظر آ رہے تھے، اور اس کی اب تصدیق الطاف حسین صاحب نے بھی کی ہے اپنے آڈیو پیغام کے ذریعے، کہ الطاف حسین صاحب نے کہا 2025 جو ہے وہ اچھا سال ثابت ہوگا، اور جو آنے والی سحر ہے وہ ہماری ہے۔ جو ان کا ایک مشہور ترانہ ہے، اندھیروں میں زندگی گزاری ہے، آنے والی جو سحر ہے وہ ہماری ہے، یہ امجد صابری مرحوم کی آواز میں یہ ترانہ ایم کیو ایم کے لیے گایا تھا، انہوں نے پڑھا تھا، اور بڑی پذیرائی حاصل کی تھی انور صابری مرحوم نے اس ترانے میں۔ اللہ پاک انور صابری مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن ابھی اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب پہ پابندی ہٹ جائے گی، الطاف حسین صاحب کو کراچی کی سیاست میں انٹر ہونے دے دیا جائے گا، الطاف حسین صاحب کراچی کے اندر دوبارہ سے ہیلو کی آواز کھلے گی الطاف حسین صاحب کی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کراچی کی سیاست میں ایک ہلچل مل جائے گا۔ اور ابھی ڈاکٹر عشرت العباس صاحب جو اپنی جماعت بنا رہے ہیں میری پہچان پاکستان کے نام سے، وہ بھی ان کے متعلق بھی کچھ خبریں ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ عشرت العباس صاحب جو ہیں دسمبر کے آخری ہفتے میں پاکستان آ رہے ہیں، اور ان کی جو فلائٹ ہے وہ اسلام آباد اترے گی۔ اسلام آباد میں وہ پہلے اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کا آغاز کریں گے، اور اسلام آباد میں اس وقت یہ بھی خبر دیتا چلوں کہ اسلام آباد میں میری پہچان پاکستان کے نام سے 2 آفیسز کا اوپننگ ہو چکا ہے، جہاں پر عشرت العباس صاحب آئیں گے۔ اسلام آباد میں وہ لینڈنگ کریں گے اور اسلام آباد جائیں گے۔ سب سے پہلے اسلام آباد کے جو ساتھی ہیں میری پہچان پاکستان کے، ان سے ملاقات کریں گے، میٹنگیں کریں گے، اس کے بعد وہ کراچی آئیں گے، اور ان کی استقبال کی تیاریاں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا، پنجاب کے دیگر شہروں سے جو لوگ قافلوں کی شکل میں وہاں پہنچیں گے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں اس وقت، کہ سندھ سے بھی لوگ، کراچی سے بھی لوگ جو ہیں قافلوں کی شکل میں جائیں گے ڈاکٹر عشرت العباس کے استقبال کے لیے۔ ایک طویل عرصے کے بعد سابق گورنر جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں، سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباس، وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور وہ پاکستان آ کر اسلام آباد لینڈنگ کریں گے۔ اسلام آباد میں وہ ان کا طیارہ اترے گا، اور اسلام آباد کے کارکنوں سے اور ذمہ داروں سے ملاقات کریں گے۔ اور جو اسلام آباد میں اس وقت 2 آفیسز کھل چکے ہیں میری پہچان پاکستان کے، جس کی قیادت ڈاکٹر عشرت العباس صاحب کر رہے ہیں، اسی طرح کراچی اور حیدرآباد میں بھی یہ سسٹم فعال ہو چکا ہے، اور میری پہچان پاکستان کے نام سے ورک چل رہا ہے، اور ان کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، اور تنظیم سازی کا مہم جاری ہے۔ تنظیمی ڈھانچہ تیار ہو چکا ہے میری پہچان پاکستان کے نام سے، تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس وقت یہی ہے کہ اگر ڈاکٹر عشرت العباس کی سیاست میں انٹری سے حیدرآباد کراچی میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو ناراض
اراکین ہیں جو سابق جو ایم کیو ایم سے ناراض ہو کر ملک سے باہر بیٹھے ہوئے یا ملک کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو خاموش ہیں، جو ایم کیو ایم سے ناراض ہیں، ایم کیو ایم پاکستان سے ناراض ہیں، وہ بھی ڈاکٹر اشرت اللہ آباد کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہیں، ڈاکٹر اشرت اللہ آباد کی قیادت میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈاکٹر اشرت اللہ آباد کی شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت سارے نام ہیں جو ایم کیو ایم سے ناراض ہو کر پیپلز پارٹی میں گئے اور پیپلز پارٹی سے نکل کر اب ڈاکٹر اشرت اللہ آباد کی قیادت میں کام کریں گے۔ ایسے بھی بہت سارے نام ہیں، اور کچھ ایسے نام ہیں جو سیاست میں انٹر نہ تھے لیکن اب ڈاکٹر اشرت اللہ آباد کی قیادت میں وہ اپنی سیاسی کیریئر کا نیا آغاز کر رہے ہیں، ایک سیاسی کیریئر کا آغاز کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی نام سامنے آئے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ نام ہیں جو ایم کیو ایم پاکستان سے ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں یا ایم کیو ایم کو چھوڑ کر دیگر سیاسی جماعتوں میں گئے، وہ بھی واپس آ رہے ہیں ڈاکٹر اشرت اللہ آباد کی قیادت میں۔ لیکن اب قابل غور بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر اشرت اللہ آباد صاحب آتے ہیں تو کیا وہ بانی ایم کیو ایم کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات جو پہلے تھے، جو یعنی کہ گورنرشپ کے ٹائم پہ تھے، وہ تعلقات بحال ہوں گے؟ ڈاکٹر اشرت اللہ آباد الطاف حسین کی زیر قیادت کام کریں گے یا پھر الگ الگ دھڑوں میں بٹ کر کام کریں گے؟ یہ بہت سارے سوال ہیں جن کا آنے والے وقتوں میں ان کا جواب ملے گا۔ ابھی تو اپنی رائے کا اظہار ہم نہیں کر سکتے، لیکن آنے والا وقت ان باتوں کا فیصلہ کرے گا کہ ڈاکٹر اشرت اللہ آباد الطاف حسین کی قیادت میں کام کرتے ہیں یا ڈاکٹر اشرت اللہ آباد بھی الگ ہو کر کام کرتے ہیں اور دھڑوں میں جس طرح مہاجر ووٹ بینک بٹا ہوا ہے اسی طرح بٹا رہے گا۔ اور آفاق احمد صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ بھی اس وقت قابل غور ہے کہ آفاق احمد صاحب جو ہیں وہ مہاجر قوم کے وہ بھی ایک لیڈر ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مہاجر قوم کا لیڈر کہتے ہیں۔ تو ان کا جو سیاسی مستقبل ہے، جو ان کی جو جگہ ہے وہ کہاں جائے گی؟ اگر اشرت اللہ آباد صاحب بھی انٹر ہو جاتے ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان جو خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں کام کر رہی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ رہتی ہے اور الطاف حسین صاحب کی بھی ہیلو کی آواز کھول دی جاتی ہے، تو ایسے میں آفاق احمد صاحب کہاں جائیں گے؟ وہ ڈاکٹر اشرت اللہ آباد کی قیادت پہ اپنے اعتماد کا اظہار کریں گے یا الطاف حسین کی قیادت میں کام کرنے کو ترجیح دیں گے یا پھر ایم کیو ایم پاکستان کی طرف دیکھیں گے، یا وہ جیسے مہاجر قومی موومنٹ کے نام پر ایک الگ بیٹھے ہوئے ہیں یا ویسی بیٹھے رہیں گے؟ یہ آنے والا وقت ان سب چیزوں کا جواب لے کر آئے گا۔ اور اب میں چلتا ہوں، اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں کیونکہ 12 منٹ ہو گئے اور رات کے 3 بج رہے ہیں۔ میں ولاگ بنا رہا ہوں کیونکہ آج ایک ایونٹ میں بھی گیا ہوا تھا۔ آج ایک کراچی کی ایک سیاسی جماعت ہے، اس کا جو پہلا جنرل ورکرز اجلاس تھا اس کی کوریج کے حوالے سے گیا ہوا تھا۔ کراچی نوجوان تحریک کی بات کر رہا ہوں جناب والا۔ کراچی نوجوان تحریک نے آج اپنا پہلا جنرل ورکرز اجلاس کیا، ماشاءاللہ کامیاب رہا۔ فیضان حسین کی قیادت میں کراچی کے نوجوانوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا، میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ لیکن یہ ولاگ کے اندر یہ بتانا ضروری تھا اس لیے میں نے بتا دیا، لیکن اس کے اوپر اگلے ولاگ میں بات کریں گے فیضان حسین کی قیادت پہ، اور کراچی نوجوان تحریک کی بات جو ہوگی وہ اگلے ولاگ میں ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد، سندھ رینجرز زندہ باد۔ اللہ حافظ۔